الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مہر کم رکھنا سنت ہے؟ سوال کیا گیا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس وقت نکاح میں مہر بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، کیا یہ ایسا کرنا سنت ہے؟ اور کیا شریعت نے مہر کی کوئی مقدار متعین کی ہے جس سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، شادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام اور سکون پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لڑکیوں کے اولیاء کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماتحت اور ولایت میں موجود عورتوں کی شادی کرنے کا حکم دیں۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس اور تنگ دست بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 32۔ اور یہ اس لیے کہ نکاح پر بہت عظیم مصلحت مرتب ہوتی ہے، مثلا امت میں کثرت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا باقی نبیوں کے ساتھ اپنی امت کی وجہ سے فخر کرنا، اور مرد و عورت کو ایک طرح کے حرام کام میں پڑنے سے محفوظ رکھنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی عظیم مصلحتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن بعض اولیاء اور ذمہ داران نے شادی میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، اور وہ اکثر حالات میں شادی کے حصول کے لیے رکاوٹ اور آڑ بن چکے ہیں۔ وہ اس طرح کے بہت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتے ہیں اور اتنا مہر لینے کی کوشش کرتے ہیں جو شادی کی رغبت رکھنے والے نوجوان کی استطاعت سے بھی باہر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سارے شادی کی رغبت رکھنے والوں میں اب شادی ایک بہت ہی مشکل اور مشقت والے کاموں میں شمار ہونے لگی ہے۔ اور پھر مہر ایک ایسا حق ہے جو شریعت اسلامیہ نے عورت کے لیے فرض کیا ہے تاکہ وہ اس عورت میں مرد کی رغبت کی تعبیر ثابت ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 4۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ عورت کو ایک سامان تجارت شمار کر لیا جائے کہ وہ فروخت ہونے لگے، بلکہ یہ مہر تو عزت و اعزاز کا نشان ہے اور شادی کے عزم اور حقوق کی ادائیگی اور مشقت برداشت کرنے کی دلیل ہے۔ شریعت مطہرہ نے کوئی ایسی مقدار معین نہیں کی جس سے مہر تجاوز نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے مہر کم رکھنے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کی رغبت دلائی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے سب سے بہتر نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3300 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے سب سے اچھا اور بہتر مہر وہ ہے جو آسان ہو۔ اسے حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 3279 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی کا ارادہ رکھنے والے شخص سے یہ فرمایا تھا جاؤ جا کر کچھ تلاش کرو، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری اور مسلم۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے اس میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی، حتیٰ کہ معاشرے میں امور کے حقائق کا رسوخ پیدا ہو جائے اور لوگوں میں معاملات میں آسانی اور سہولت عام ہو جائے۔ ابو داؤد اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا مجھے رخصتی دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ دو۔ میں نے عرض کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ تیری حتمی درع کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہی درع ہی دے دو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2125، سنن نسائی حدیث نمبر 3375، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح نسائی حدیث نمبر 3160 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اہل جنت کی عورتوں کی سردار کا مہر تو یہ تھا، جو اس بات کی دلیل اور تاکید کرتا ہے کہ دین اسلام میں فی ذاتی ہی مہر مقصود نہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا
तुम औरतों के महर में गुलव और ज्यादती मत करो, क्योंकि अगर ये कोई दुनिया की इज्जत और अच्छाई होती या फिर अल्लाह के यहाँ तकवा होता तो तुम में से इसके सबसे ज्यादा औला और हकदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। आपने अपनी किसी भी बीवी को 12 ओकिया से ज्यादा महर नहीं दिया और ना ही आपकी बेटियों में से किसी को इससे ज्यादा दिया गया। और मर्द अपनी बीवी का बहुत ज्यादा महर अदा करता है, हत्ता कि वो इस औरत के लिए मर्द के दिल में अदावत बन जाता है और वो कहता है मुझ पर तो तेरी वजह से बहुत बोझ डाला गया। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1887 और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सही इब्ने माजा हदीस नंबर 1532 में इसे सही करार दिया है। 12 ओकिया 480 दिरहम के बराबर है, यानी तकरीबन 135 रियाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों और बेटियों का महर इतना ही था। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, चुनांचे जिस शख्स को उसका दिल अपनी बेटी का महर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों से ज्यादा करने का कहे तो वो जाहिल और अहमक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां हर लिहाज से अफसल हैं और वो सब औरतों से हर सिफ्त में अफसल हैं, और इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन भी। लेकिन इसके बावजूद उनका महर ज्यादा न था। ये तो कुदरत और इस्तिताअत होने के बावजूद और आसान भी था। रहा फकीर और तंगदस्त वगैरह तो उसको चाहिए कि वो महर उतना ही दे जितनी इस्तिताअत रखता है और इसमें उसको मशक्कत ना हो। रेफरेंस के लिए देखिए मजमूल फतावा जिल्द नंबर 32 सफ़ा नंबर 194। और शेखुल इस्लाम का ये भी कहना है, इमाम अहमद की रिवायत ये तकाजा करती है कि 400 दिरहम महर मुस्तहब है। इस्तिताअत और आसानी के साथ यही मुस्तहब है, इस मिकदार तक हो सकता है, इससे जायद नहीं। और इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मआद में महर कम होने के दलाइल पर कुछ अहादीस बयान की हैं और इसकी कम अज़ कम हद मुतय्यन नहीं। इसके बाद कहते हैं ये अहादीस इसको मुतज़म्मिन है कि कम अज़ कम महर की तायीन नहीं की जा सकती और महर में ज़्यादती और मुबालगा करना मकरूह है और ये क़िल्लत बरकत और क़िल्लत उमर का बाइस है। रेफरेंस के लिए देखिए ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 178। इससे ये वाज़े हुआ कि अब लोग जो कुछ कर रहे हैं और महर ज्यादा करते और मुबालगा करते हैं ये शरीयत के मुखालिफ है, और महर कम रखने और इसमें मुबालगा न करने की हिकमत वाज़े है। वो ये कि लोगों के लिए शादी करना आसान हो जाए ताकि वो शादी करना तर्क न कर दें और अखलाकी और माशरती बुराइयों में न पड़ जाएं। महर ज्यादा करने के कुछ नुकसानात मालूम करने के लिए आप सवाल नंबर 12572 के जवाबात का मुलाहजा कर सकते हैं। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 10525। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।